بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ ردائے عصمت کو تار کر کے کسی سے نظروں کو چار کر کے، ردائے عصمت کو تار کر کے کسی سے نظروں کو چار کر کے، حیا کو عفت کو مار کر کے، ملے جو عشق و وفا و الفت تو ایسی الفت سے میں بری ہوں، تو ایسی الفت سے میں بری ہوں۔ عجیب رسم وفا چلی ہے دلوں میں اب تو ہوس پلی ہے، عجیب رسم وفا چلی ہے دلوں میں اب تو ہوس پلی ہے، حیا بھی آنکھوں سے اب ڈھلی ہے، اگر یہی ہے دلوں کی چاہت
تو ایسی چاہت سے میں بری ہوں. اے بنت حوا تو سن ذرا سا، پہن لے زیور تو اب حیا کا، یہی ہے چہرے کا تیرے غازہ، اور اس کو کھو کر ملے جو شہرت، تو ایسی شہرت سے میں بری ہوں، تو ایسی شہرت سے میں بری ہوں. نیا زمانہ نیا چلن ہے، ہر ایک خود میں ہی اب مگن ہے، خزاں سے دو چار یہ چمن ہے، ترقیوں کی یہی ہے رفعت، تو ایسی رفعت سے میں بری ہوں، تو ایسی رفعت سے میں بری ہوں. زباں پہ حرص و ہوا کے نغمے ہیں، لوگ اپنوں سے آج سہمے. زباں پہ حرص و ہوا کے نغمے ہیں لوگ اپنوں سے آج سہمے. قدم قدم پر ہزار صدمے، سکون کھو کر ملے جو عزت، تو ایسی سکون کھو کر ملے جو دولت، تو ایسی دولت سے میں بری ہوں. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، بارہ بنکی ضلع کے اس قصبہ کھجنا میں آج کا یہ پروگرام بتاریخ 15 نومبر 2025 بروز سنیچر منعقد ہوا. اور آج اس پروگرام میں مجھے جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کو رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس موضوع کا تعلق سماج کے اس طبقے سے ہے جس کے بارے میں عربی زبان میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، المرأۃ نصف الامہ. عورت کسی بھی سماج اور کسی بھی معاشرے کا آدھا حصہ ہے. عورت کے بغیر کسی سماج کی کلپنا اور تصور نہیں کیا جا سکتا. سماج کا آدھا حصہ عورت کے اوپر مشتمل ہے، اور جو باقی آدھا حصہ ہے اس آدھے حصے کو جنم دینے والی بھی یہی عورت ہے. تو آج کی میری تقریر کا جو عنوان ہے، سماج اور معاشرے کی اصلاح میں ایک عورت کا کیا کردار ہے، ایک عورت کی کیا ذمہ داری ہے. ایک عورت سماج کو بنانے اور بگاڑنے میں کیا رول پلے کر سکتی ہے، کیا کردار ادا کر سکتی ہے، اس موضوع پر آج کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو یہ بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے، جو عزت دی ہے، جو سمان دیا ہے، وہ دنیا کے کسی اور مذہب نے، کسی اور ریلیجین نے، کسی اور دین نے نہیں دیا ہے. عورت اپنے ہر روپ میں، چاہے وہ بیٹی کے روپ میں ہو، چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو، چاہے وہ بہن کے روپ میں ہو، چاہے وہ بیوی کے روپ میں ہو، ہر روپ میں عورت اسلام کی نظر میں بہت ہی احترام کے قابل ہے، بہت ہی عزت کے قابل ہے. اگر یہ عورت ماں ہے، قرآن کریم کی آیتوں کو آپ اٹھائیے،
اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ نے خاص طور سے ماں کی قربانیوں کا ذکر کیا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا اور خاص طور سے اے انسان تیری ماں نے تکلیف در تکلیف کے ساتھ تجھ کو اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال تک تجھ کو دودھ پلایا. اللہ والدین کا ذکر کر رہا ہے مگر قربانی ماں کی بتا رہا ہے کیونکہ ماں کی قربانیوں کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے, کوئی بدل نہیں ہے. ماں کی قربانیوں کا کوئی دنیا میں مقابلہ نہیں ہے میرے پیارے ساتھ. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من احق الناس بحسن صحابتی, میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے. پوچھا گیا اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے. پوچھا گیا اس کے بعد کون ہے؟ تیسری مرتبہ بھی آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے. چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا تمہارا باپ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں اور باپ دونوں کے حقوق ہیں مگر جو حق ماں کا ہے وہ باپ کا بھی نہیں ہے. ماں کا حق باپ سے بھی 3 گنا زیادہ ہے, 3 درجہ بڑا ہوا ہے. یہ ماں ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمِهَا, ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. یہی عورت جب نکاح کر کے آپ کی زندگی میں بیوی بن کے آتی ہے, شریک حیات بن کے آتی ہے, قرآن اسے آپ کی زندگی کا سکون قرار دیتا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری بیوی کو بنایا, تمہارے جوڑے بنائے, تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. بیوی آپ کو سکون دیتی. مرد اور عورت کے بیچ میں سکون کا رشتہ ایک ہی رشتہ ہے, میاں بیوی کا رشتہ. باقی جتنے رشتے ہیں اس کو کوئی بھی ٹائٹل دے دو, کوئی بھی عنوان دے دو, کوئی خوبصورت سا نام دے دو, اس میں سکون نہیں ہے. اس میں لشٹ ہے, اس میں ہوس ہے, اس میں واسنا ہے, اس میں شہوت کی تکمیل ہے, اس میں جسمانی تقاضے پورے ہو سکتے ہیں, سکون نہیں مل سکتا. سکون تو شوہر کو بیوی کے ساتھ, بیوی کو شوہر کے ساتھ ملے گا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت پیدا کر دی, رحمت پیدا کر دی. میاں بیوی کے بیچ میں جو محبت ہے وہ اللہ نے پیدا کی ہے. وہ انسٹاگرام اور فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے نہیں, اللہ نے پیدا کی ہے جو نکاح کے ذریعے محبت پیدا ہوتی ہے. اور اللہ نے یہاں 2 لفظ استعمال کیا, مودت اور رحمت. بعض علماء نے لکھا ہے مودت کا تعلق جوانی سے ہے, رحمت کا تعلق بڑھاپے سے ہے. میاں بیوی کا رشتہ جوانی میں محبت والا ہوتا ہے, بڑھاپے میں رحمت والا ہوتا ہے. شوہر بوڑھا ہو گیا, بیوی بڑھیا ہو گئی, اب ظاہر جسمانی اعتبار سے کوئی اٹریکشن نہیں ہے, کوئی کشش نہیں ہے. نہ بیوی خوبصورت ہے, نہ بیوی جوان ہے, نہ شوہر جوان ہے. جسمانی اعتبار سے کوئی اٹریکشن نہیں ہے. مگر 70 سال کے بوڑھے کی بڑھیا بھی چلی جائے تو وہ بیٹھ کر کے آنسو بہاتا ہے. 65 سال کی بڑھیا کا شوہر دور ہو جائے وہ بیٹھ کر کے روتی آنسو بہاتی ہے. کیوں؟ اللہ نے اس رشتے میں رحمت پیدا کی ہے. بڑھاپے میں دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جاتے. اسی لیے اللہ قرآن کے دوسرے پارے میں فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورت مرد کے لیے لباس ہے, مرد عورت کے لیے لباس ہے, شوہر بیوی کے لیے لباس ہے, بیوی شوہر کے لیے لباس ہے. لباس ہے ایک دوسرے کے. لباس کس کو بولتے ہیں؟
لباس وہ ہوتا ہے جو ہمیں سجاتا ہے، سنوارتا ہے، ہماری شرمگاہ کو چھپاتا ہے، ہمیں موسم کے اثرات سے بچاتا ہے۔ اللہ نے ایک لفظ لباس استعمال کر کے میاں بیوی کے رشتے کو بڑی معنویت عطا کر دی، بڑا خوبصورت رشتہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے۔ عورت بیوی ہے تو آپ کے لیے لباس ہے۔ یہی عورت اگر بہن بن کر کے آپ کی زندگی میں آتی ہے، آپ کے اوپر محبتیں لٹاتی ہے، آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے اللہ کے حکم سے پانی میں ڈال دیا، صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال دیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام پانی میں جانے لگے تو قرآن کہتا ہے ان کی جو بہن تھی وہ دریا کے کنارے کنارے چل رہی تھی، اپنے بھائی پر نظر رکھے ہوئی تھی۔ بہن وہ ہوتی ہے جو بھائی کی حفاظت کرتی ہے، بھائی کی رکھوالی کرتی ہے۔ بہن کے روپ میں بھی عورت کا رشتہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے۔ اور یہ عورت، اگر آپ بیٹی کے باپ بنتے ہیں، آپ کی زندگی میں عورت بیٹی بن کے آتی ہے، اللہ اکبر، تو کیا کہنا ہے آپ کے نصیب کا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من ہذہ البنات شیئا، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی کے ذریعے آزماتا ہے، جس کی زندگی میں بیٹی جنم لیتی ہے، بیٹی آتی ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اتر جاتا ہے، کن لہ سترا من النار، تو بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہیں۔ عورت بیٹی ہے تو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا، جس نے دو بیٹیوں کو پالا، دو بیٹیوں کی پرورش کی، یہاں تک کہ وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں، بالغ ہو گئیں، وہ قیامت کے دن اس حال میں میرے ساتھ آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ساتھ آئے گا، جنت میں لے کے جائے گی آپ کی بیٹی آپ کو۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، آج دنیا یہ کہتی ہے اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے، دنیا اسلام کا مذاق اڑاتی ہے کہ اسلام نے عورت سے یہ چھینا، یہ چھینا، یہ چھینا، اس سے آزادی چھین لی، اس کو بنا اجازت گھر کے باہر نہیں نکلنا ہے، اس کو نقاب میں نکلنا ہے۔ دنیا یہ تو بتاتی ہے اسلام نے آپ سے کیا چھینا ہے، دنیا آپ کو یہ کیوں نہیں بتاتی ہے اسلام نے آپ کو کیا دیا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہن، جس دور میں عورت کو جینے کا ادھیکار نہیں تھا، لڑکی پیدا ہوتی تھی اور ایسے قبائل بھی عرب میں موجود تھے جہاں لڑکیوں کے پیدا ہونے کے بعد لڑکی کا باپ اپنے ہاتھ سے جاتا تھا اور بیٹی کو قبر میں لے جا کے دفن کر دے، زندہ گاڑ دیتا تھا قبر کے اندر۔ ایک ایسے سماج میں نبی نے عورت کو جیون دان دیا، نبی نے عورت کو جینے کا حق دیا، اور اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑنے والوں کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ لڑکی جس کو زندہ زمین میں گاڑا گیا، مارا گیا، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا اے اللہ کی بندی، اے بچی، تجھے کس جرم میں مارا گیا، تجھے کس اپرادھ کی سزا دی گئی، تجھے تیری ہتیا کیوں کی گئی۔ اسلام نے آ کر کے اس ظلم کا خاتمہ کیا۔ میرے پیارے ساتھی، تو عورت سب سے پہلے اپنے مقام کو سمجھے، یہ سماج میں پہلا کام عورت کا ہے۔ ایک مسلمان عورت اپنے مقام کو سمجھے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کے ساتھ ساتھ چلنے والی ہیں۔ شریعت میں مردوں کو جو درجے دیے گئے، جو ذمہ داریاں دی گئیں، عورتوں کو بھی ذمہ داریاں دی گئیں۔ عورت کا اپنا دائرہ بنایا گیا، مرد کا اپنا دائرہ بنایا گیا۔ النساء شقائق الرجال، عورتیں بھی مردوں ہی سے نکلی ہیں، عورتوں کے اوپر بھی وہ ساری ذمہ داریاں ہیں جو مردوں کے اوپر ہیں۔ اور علماء کا اتفاق ہے کہ جہاں شریعت میں ایکسپشن نہیں کیا گیا ہے، شریعت میں الگ سے عورت کو کوئی تعلیم نہیں دی گئی ہے، تو جو کامن حکم ہے شریعت کا، جو حکم مردوں کا ہے وہی حکم عورت کو بھی ہے۔ عورت اور مرد کامن ہے شریعت کے مسئلے کے بارے میں۔
اسلام میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو مردوں کے لیے عورتوں کے لیے خاص ہو، مردوں کے لیے نہ ہو، مردوں کے لیے خاص ہو عورتوں کے، الا ماشاءاللہ کچھ چیزیں ہیں، ورنہ عام طور سے جو نیکی کے کام ہیں وہ مردوں کو بھی کرنے ہیں، عورتوں کو بھی کرنے ہیں۔ اور یہ بھی سن لیجئے، اسلام میں جینڈر بیس کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے مرد کرے گا تو ثواب زیادہ ملے گا، عورت کرے گی تو کم ملے گا، ایسی کوئی نیکی اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نحل کے اندر، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی مرد نیک عمل کرے گا، جو بھی عورت نیک عمل کرے گی اور وہ ایمان والا ہوگا یا ایمان والی ہوگی، فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے ایک بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون، اور ہم اس کے عمل کا بہترین بدلہ اس کو دیں گے، دنیا کو بھی خوبصورت بنائیں گے، آخرت کو بھی خوبصورت بنائیں گے۔ قرآن کریم کی 114 سورتوں میں ایک سورت کا نام سورہ نساء ہے۔ نساء کے معنی عورتیں، عورتوں کے نام پہ قرآن کے اندر سورت ہے، مردوں کے نام پہ قرآن میں کوئی سورت نہیں۔ اس لیے عورت اپنے مقام کو سمجھے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے عورت کو؟ ایک مسلمان عورت اپنی توحید کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، مر جائے کٹ جائے مگر ایمان سے سمجھوتا نہ کرے، توحید سے سمجھوتا نہ کرے۔ میرے پیارے ساتھی، قرآن کا 28واں پارہ اٹھائیے، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ کہتا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، اے نبی آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آتی ہیں اور بیعت کرتی ہیں۔ یہاں ایک چیز اور نوٹ کر لیجیے، مرد حضرات آتے تھے تو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے تھے، عورتوں سے اللہ کے نبی کبھی مصافحہ نہیں کرتے تھے۔ نبی سے مقدس کوئی انسان نہیں، نبی سے بزرگ کوئی انسان نہیں، لیکن نبی کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کر کے مصافحہ نہیں کرتے تھے۔ اگر نبی کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے تو کسی عالم کو، کسی مولوی کو، کسی پیر کو، کسی بزرگ کو یہ اتھارٹی کیسے حاصل ہو؟ ابھی ہمارے پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے مولوی صاحب ہیں، بہت بڑی لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں، انہوں نے ایک عورت کا نکاح پڑھایا، عورت کے ساتھ چپک کر کے بیٹھ کے نکاح پڑھ، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے ویڈیو سوشل میڈیا پہ۔ اور ہائپوکریسی یہ ہے کہ اس کا بھی ڈیفنس کیا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب اس کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں۔ کسی عورت کو، کسی لڑکی کو اگر آپ اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، اسلام نے تب بھی آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو دعائیں دیں اور اس سے چپک کر کے آپ اس کا نکاح پڑھائیں۔ نبی اقرا رہی ہیں، بیعت کر رہی ہیں، پردے کے اس پار عورتیں ہیں، اس پار اللہ کے نبی ہیں، کوئی مصافحہ نہیں ہو رہا ہے، زبان سے بیعت ہو رہی ہے۔ اے نبی، جب یہ مومنہ عورتیں آپ کے پاس آئیں تو یہ آپ سے بیعت کریں گی، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزین، زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ یہ اس زمانے کے بڑے بڑے کرائم تھے، بڑے بڑے اپرادھ تھے جو اس زمانے میں کیے جاتے تھے۔ تو ایک مسلمان عورت شرک سے بچے گی، اپنے ایمان کی حفاظت کرے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، ہر دور میں شیطان عورت کو آسانی سے عقیدے کے معاملے میں گمراہ کرتا ہے۔ عورت کے عقیدے کو خراب کرنا شیطان کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ عورت جذباتی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے قیامت کی ایک نشانی بیان فرمائی، لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس حول ذی الخلصہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قبیلے دوس کی عورتیں ذوالخلصہ نامی بت کا چکر نہیں لگائیں گی۔
مسلمان عورتیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی عورتیں اور کلمہ پڑھنے والی عورتیں بتوں کا طواف نہ کریں گی، بتوں کا چکر نہ لگائیں گی، کھلم کھلا شرک نہ کریں گی، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو یہ پہلا کام کرنا ہے میری مسلمان بہنوں کو، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی توحید کی حفاظت کریں۔ دوسرا کام، وہ دین کی نالج حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں۔ میں منع نہیں کرتا وہ دنیا کی تعلیم حاصل نہ کریں، میں منع نہیں کرتا وہ گریجویشن نہ کریں، وہ MBBS نہ کریں، وہ ڈاکٹر نہ بنے، وہ انجینئر نہ بنے، پردے میں رہ کے وہ ساری تعلیم حاصل کریں، لیکن سب سے پہلے وہ تعلیم حاصل کریں جو قبر میں کام آئے گی، جو قیامت کے دن میدان محشر میں کام آئے گی۔ اپنے رب کو پہچانے، اپنے اللہ کو پہچانے، اپنے دین کو پہچانے۔ من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ یہ تین سوال قبر میں مردوں سے بھی کیے جائیں گے، عورتوں سے بھی کیے جائیں گے۔ ان تینوں سوالوں کی تیاری ہر مرد کو کرنا ہے، ہر عورت کو کرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھی، آج افسوس کی بات ہے، عورتیں دین کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں، دین کی نالج نہ کے برابر ہے ان کو، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عورت دیوا شریف کے میلے میں تو جا سکتی، اس کی تو اجازت دی گئی۔ عورت لکھنؤ کی مارکیٹوں میں تو گھوم سکتی ہے، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن مسجدوں کے دروازے ہمارے مولوی اور مفتیوں نے عورت کے اوپر بند کر دیے۔ عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر جمعہ کی نماز میں، جمعہ کے خطبے میں اگر عورتوں کا پردے کے ساتھ انتظام کیا جائے اور سال میں 52 مرتبہ جمعہ کا خطبہ عورت سنے گی، بہت ساری دین کی نالج ہوگی، بہت ساری دین کی جانکاری ہوگی، بہت ساری جہالت دور ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین حاصل کرنا ہر مرد و عورت کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان مرد و عورت کی ذمہ داری ہے۔ تیسری ذمہ داری مسلمان عورت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے، پاک دامنی اختیار کرے، بدکاری سے دور رہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے ایمان والو، مردوں کو بھی خطاب ہے، عورتوں کو بھی خطاب ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بہت گندا کام ہے، بہت برا راستہ ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو زبان کی حفاظت کر لے، جو شرمگاہ کی حفاظت کر لے، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی ایک اور حدیث میں کہتے ہیں عورت 4 کام کر لے، جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها، نماز کی پابندی کرے، رمضان کا روزہ رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یہ 4 کام کر لے تو عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے۔ تو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ ایک اور ذمہ داری عورت کی ہے، وہ پردے میں رہے، وہ گھر سے نکلے تو پردے میں نکلے، وہ نوکرانی نہ بنے، وہ مہارانی بنے۔ نوکرانی سے ملنے کے لیے کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، نوکرانی سے ملنے کے لیے کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، مگر مہارانی سے ملنے کے لیے پروٹوکول کی ضرورت ہے۔ اے عورت، تجھے اسلام نے مہارانی بنایا ہے، تو اپنے آپ کو اتنا حقیر نہ بنا کہ سوشل میڈیا پہ کوئی آئے اور تجھ سے محبت کا اقرار کرے اور تو اس پر لٹو ہو جائے، فدا ہو جائے، اور اس کی محبت کا جواب تو محبت سے دینے لگے۔ تو اپنے آپ کو اتنا آسان نہ بنا، اتنا حقیر نہ بنا، تو رانی بن، نوکرانی نہ بن۔ اور اسلام نے عورت کو رانی بنایا ہے، اور جب عورت رانی ہے تو اسلام نے پروٹوکول بنایا ہے۔ اگر کسی لڑکی سے، کسی عورت سے آپ کو محبت ہے اور آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا پر میسج نہ کیجئے، آپ پراپر چینل سے آئیے، آپ پروٹوکول نبھائیے، آپ اس کے گارجین، اس کے ولی، اس کے باپ، اس کے بھائی سے مل کر کے نکاح کا پیغام بھیجئے۔ اور میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ
ان دھوکے بازوں کے چکر میں نہ آئیے جو آپ کے ساتھ زنا کر کے آپ کو جہنم کی آگ میں لے کے جانا چاہتے ہیں. اگر کوئی انسان واقعی میں آپ سے محبت کرتا ہے وہ پراپر چینل سے آپ کے ولی کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجے گا اور نکاح کر کے جنت میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا, نہ کہ زنا کر کے جہنم میں اپنے ساتھ لے کے جائے گا. تو عورت پردے میں رہے. اسلام نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا. دنیا کہتی ہے صاحب اسلام نے بڑا اتیاچار کر دیا عورت پر, اسلام نے عورت کو بہت محدود کر دیا. دنیا کی عورتیں فلائٹ پر ایروپلین چلا رہی ہیں, پائلٹ بن گئی. دنیا کی عورتیں پولیس میں جاب کر رہی ہیں, دنیا کی عورتیں ہاسپٹل میں نرس بن گئی, دنیا کی عورتیں سارے کام کر رہی ہیں, اور مسلمان پردہ 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 کر رہا ہے. میں ایک بات بولوں, اگر عورت ایروپلین نہیں چلائے گی تو کوئی اور چلا لے گا. عورت پولیس کا کام نہیں کرے گی کوئی اور کر لے گا. عورت اگر نرس کا کام نہیں کرے گی کوئی اور کر لے گا. لیکن عورت اگر ایک اچھی ماں نہیں بنے گی تو کوئی اور اس کی جگہ نہیں لے پائے گا. عورت اگر ایک اچھی بیوی نہیں بنے گی, وہ جاب کرے گی, آفس میں جائے گی, اپنے باس کو خوش کرے گی, لیکن شوہر کو اپنے خوش نہیں کر پائے گی, تو یہ کام عورت کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے اے عورت تو وہ کام کر جو تیرا نیچرل کام ہے, جو تیرا فطری کام ہے. تو اپنے گھر کو سنبھال, تو گھر کی ملکہ ہے. تجھے آفس میں باس بن کے نہیں, اپنے گھر کی ملکہ بن کے تجھے زندگی گزارنا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اے عورتو تم اپنے گھر میں جمی رہو, وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور دور جاہلیت کی طرح بن سنور کر کے نہ نکلا کرو, بن ٹھن کر کے نہ نکلا کرو, پردے میں نکلو. اب ایک بات اور سمجھ لیجیے, آج کل پردے کے خلاف ایک بڑا بہترین جملہ استعمال ہوتا ہے, اصل پردہ تو دل کا پردہ ہے, اصل پردہ تو دل کا پردہ ہے. یہ جملہ کہہ کر کے پوری دنیا کو ننگا کر دیا گیا. کان کھول کے سن لو, اس دنیا میں سب سے پاک اور صاف دل کے لوگ کون تھے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے. ابھی صوبائی جمعیت اہل حدیث کی کانفرنس تھی لکھنؤ میں, عنوان تھا خلفائے راشدین کے موضوع پر. صحابہ کرام اور خلفائے راشدین, ہمارا عقیدہ یہ ہے اس دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے مقدس, سب سے پاک, سب سے صاف دل کے اگر کوئی لوگ تھے نبی کے صحابہ تھے. اور اس دنیا میں سب سے زیادہ عزت دار اگر کوئی عورتیں تھیں تو ہمارے پیارے نبی کی بیویاں ہم سب کی پیاری مائیں تھیں. ان سے زیادہ صاف دل کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اے میرے نبی کے صحابہ, تم کو بھی نبی کی بیویوں سے اگر کوئی سامان مانگنا ہو تو پردے کی آڑ سے مانگو, آمنے سامنے نہ جاؤ, ڈائریکٹ فیس ٹو فیس نہ جاؤ, پردے کی آڑ سے مانگو. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, اسی میں تمہارے دل کی صفائی ہے, اسی میں ان کے دل کی پاکی ہے, اسی میں تمہارے بھی دل کی پاکی ہے. پتہ یہ چلا کہ پردہ کر کے دل پاک ہوگا, پردہ کے بغیر دل پاک نہیں ہو سکتا. عورت پردہ نہ کرے اور مرد محرم غیر محرم کا فرق نہ کرے اور کہے صاحب میرا دل بہت پاک ہے, میں تو اس کو بہن سمجھتا ہوں, میں تو اس کو بیٹی سمجھتا ہوں, یہ بہت بڑا دوغلا پن ہے, بہت بڑی حرام خوری ہے, بہت بڑی بے حیائی ہے. کسی کو بہن سمجھنے سے وہ آپ کی بہن نہیں ہو جاتی, کسی کو بیٹی سمجھنے سے وہ آپ کی بیٹی. آپ اگر ایک غیر محرم اور اجنبی ہیں تو اس عورت کو آپ سے پردہ کرنا ہے. اور آگے بڑھیے, مولانا جرجیت صاحب اسٹیج پر آ چکے ہیں اور ماحول بھی آپ دیکھ رہے ہیں, شور شرابے کے بیچ میں تقریر چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پروگرام بھی بہت لمبا نہیں چلے گا. میں تقریر کے اب آخری پوائنٹ کی طرف بڑھ رہا ہوں. عورت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے میرے پیارے ساتھی کہ وہ اس دور میں اپنے دامن کو فتنوں سے بچائے. ایک شعر ہے, اچھا بڑا مسئلہ یہ کہ سوشل میڈیا پہ ہر شعر علامہ اقبال کے نام سے منسوب ہو جاتا ہے, ہر شعر, بلکہ شعر کے نام پہ کچھ بھی الٹا سیدھا لکھ دو, نیچے لکھ دو علامہ اقبال. آج کل یہ بھی چل رہا ہے. بیچارے علامہ اقبال بھی زندہ ہوتے پریشان ہو جاتے, یہ شعر میں نے کب کہا. اتنے شعر ان کی طرف منسوب ہو رہے ہیں, کچھ بھی بول دو آخری لائن میں لکھ دو اقبال تو نے یہ کہہ دیا, لوگ سمجھ جائیں گے علامہ اقبال کا شعر. تو ایک شعر ہے, اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ,
املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ یہ شعر ہے سرفراز بزمی کا، یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے، یہ شعر کس کا ہے؟ سرفراز بزمی کا شعر ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، یہ لائن بہت یاد کرنے کے قابل ہے۔ ہم عورت کو پڑھانے کے خلاف نہیں ہیں، ہم عورت کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، مگر وہ تعلیم جو عورت کو عورت ہی نہ رہنے دے، وہ تعلیم کو جس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد عورت ماں کے حقوق بھول جائے، بیوی کی ذمہ داری بھول جائے، بیٹی کی ذمہ داری بھول جائے، باپ سے بدتمیزی کرے، ماں کی بات نہ مانے، شوہر کے حقوق ادا نہ کرے، ایسی تعلیم دنیا میں شاید ڈگری دلا دے، آپ کو دنیا میں جو نوکری دلا دے، آخرت میں ذلیل کر دے گی۔ یہ تعلیم آپ کو ذلیل کر دے گی میری پیاری ماں اور بہن۔ تعلیم حاصل کرو، مگر تعلیم کے نام پہ ناجائز آزادی حاصل مت کرو۔ وہ آزادی جو اللہ نے آپ کو نہیں دی ہے، وہ آزادی جو رسول نے آپ کو نہیں دی ہے۔ آج مجھے افسوس ہوتا ہے، بعض عورتیں ہر تقریر میں جاتی ہیں، ہر جلسے میں جاتی ہیں، موبائل پر ان کے تقریریں بھری ہیں علماء کی، بڑی محبت کرتی ہیں علماء سے، لیکن گھر میں شوہر سے ڈھنگ سے بات تک نہیں کرتی، شوہر کے حقوق کے بارے میں لاپرواہ ہیں، راتوں میں تہجد پڑھ رہی ہیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہی ہیں، لیکن شوہر کے حقوق کا کوئی خیال نہیں ہے۔ معاف کرنا میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے شادی کے بعد اپنے شوہر کی ضروریات کو پورا کریں۔ یہاں تک کہ میں ایک بات اور بھی کلیئر طریقے سے بول دیتا ہوں کہ آج سماج میں جو ایکسٹرا میریٹل افیئر ہو رہے ہیں، شادی کے بعد جو مردوں کے ناجائز تعلقات بن رہے ہیں یا عورتوں کے جو ناجائز تعلقات بن رہے ہیں، اگر آپ اس کی تہ تک جائیں گے، اس کی گہرائی تک جائیں گے، تو اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ شادی کے بعد عورت اپنے حقوق کو بھول جاتی ہے، اسے اس بات کا کوئی احساس ہی نہیں کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرے شوہر کو میری ضرورت ہے۔ 4 بچے پیدا ہو گئے، عورت ابھی 35 سال کی ہے، لیکن اس کا حلیہ 50 سال کی عورتوں کے جیسا ہو جاتا ہے، نہ ڈھنگ کے کپڑے پہنتی ہے، نہ سجتی ہے، نہ سنورتی ہے، نہ شوہر کے لیے زیب و زینت کرتی ہے۔ اب وہ شوہر جب گھر کے اندر اپنی بیوی سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے حرام راستے تلاش کرتا ہے۔ اگر ایکسٹرا میریٹل افیئرز کو ختم کرنا ہے، اگر ان ناجائز تعلقات کو ختم کرنا ہے، تو عورت کو اپنے شوہر کے حقوق کا لحاظ کرنا پڑے گا، اس کی ہر ضرورت کو، ہر جائز ضرورت کو پورا کرنا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی احتیاط کرتی تھی، ذرا اندازہ لگائیے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، ان کا نام تھا افلح، ان کے بھائی کا نام تھا ابو قیس، اور ابو قیس حضرت عائشہ کے رضائی باپ تھے۔ ابو قیس کی بیوی نے حضرت عائشہ کو دودھ پلایا تھا، ابو قیس حضرت عائشہ کے رضائی باپ تھے۔ اور اسلام کا مسئلہ کیا ہے، شریعت کا مسئلہ کیا ہے کہ رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں۔ اگر کسی عورت کا آپ نے دودھ پیا ہے، وہ عورت آپ کی رضائی ماں بن جائے گی، اس کا شوہر رضائی باپ بن جائے گا، اور شوہر کے جو بھائی ہوں گے وہ رضائی چچا بن جائیں گے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ تو حضرت افلا آئے اور انہوں نے حضرت عائشہ سے سامنا کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عائشہ پردے میں چلی گئی۔ غور کیجئے، آج ہمارے یہاں خالہ کے لڑکے، ماما کے لڑکے، چاچا کے لڑکے، تایا کے لڑکے، کوئی پردہ نہیں ہے ان سے، دیور کا بھابھی سے کوئی پردہ نہیں ہے، جیجا کا سالی سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو اور برا حال ہے، گھروں میں بے پردگی اور بے حیائی عام ہے۔ حضرت عائشہ اپنے رضائی چچا کے سامنے نہیں جاتی ہیں، پردے میں چلی جاتی ہیں اور کہتی ہیں جب تک میں اللہ کے رسول سے اجازت نہیں لے لوں گی میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، کیونکہ مجھے ابو قیس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے، ابو قیس نے دودھ نہیں پلایا ہے۔ جب ان کی بیوی میری رضائی ماں ہے تو آپ کیسے میرے چچا ہو گئے؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب اللہ کے رسول کو حضرت عائشہ نے یہ بات بتائی، آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، وہ تمہارے چچا ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، جو نسب سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں، وہ تمہارے چچا ہیں، تم ان کا سامنا کر سکتی ہو، ان سے پردہ کرنے کی تم کو کوئی ضرورت۔ میں یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضرت عائشہ کے اندر یا صحابیات کے اندر پردے کے معاملے میں کتنی احتیاط تھی۔ آج ہمارے یہاں احتیاط نہیں ہے، بے حیائی عام ہے۔ اور آج حالات کیا ہے میرے بھائیوں؟
ابھی بنارس کے ہمارے ایک ساتھی بتانے لگے ڈیلی 1-2 کیس ایسے مل رہے ہیں مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اور غیروں کے ساتھ گلچھرے اڑاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، اسلام کے یہ دشمن یہی چاہتے ہیں کہ تم مرتد ہو جاؤ۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور جو مرتد ہو جائے اور اسی حالت میں مر جائے فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کی دنیا اور آخرت کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ کسی کے پیار کے چند میٹھے بول تم کو اتنے اچھے نہ لگ جائیں کہ ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھنا۔ میرے پیاری ماں اور بہنوں، مرتے دم تک وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت کرنا۔ اس وقت عورتیں اور لڑکیاں بڑی تیزی سے ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، اور یہ ذمہ داری ہم مردوں کی بھی ہے کہ ہم ایک باپ کی حیثیت سے دیکھیں کہ اپنی بیٹی کی تربیت ہم کیسے کر رہے ہیں۔ لڑکی کالج سے 2 بجے چھٹی ہو رہی ہے، 5 بجے کیوں گھر میں آ رہی ہے؟ ہم نے موبائل نہیں دلایا، اس کے پاس موبائل کہاں سے آیا؟ ہم نے پرس نہیں دلایا، اس کے پاس پرس کہاں سے آیا؟ ہم نے ریچارج نہیں کرایا، اس کے موبائل پر ریچارج کس نے کیا؟ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پر توجہ دینے کی اور نوٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہیں سے بگاڑ آتا ہے، یہیں سے برائی آتی ہے، اور یہیں سے باتیں بگڑتی ہیں۔ سماج کی اصلاح میں ان کا جو کردار ہے اسے رب العالمین ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسلامی پردے کا پابند بنا، حرام اور ناجائز رشتوں سے ان کی حفاظت فرما، اپنی عزت و آبرو کی ان کو حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم